ناظرین ہیڈ لائنز سامعین واقع وٹھ تعلق اسلام آباد جتے وفاقی وزیر رانا ثناءاللہ اہم پریس کانفرنس کر رہا ہے. پارلیمنٹ کے انہی ووٹوں سے جن ووٹوں سے عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے اور غالباً تعداد بھی وہ 176 ہی تھی اور متحدہ اپوزیشن کے ووٹوں کے ساتھ اتحادی جماعتوں کے ووٹ بھی تقریباً وہی تھے، تو اس کے تحت میاں شہباز شریف صاحب ایک اتحادی حکومت کے وزیر اعظم کے طور پہ منتخب ہوئے. لیکن اس آئینی عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے، پراپاگیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ پہلے ایک غیر ملکی سازش کا جو ہے وہ راغ الاپا گیا، اور جب وہ چند دن چل کے فلاپ ہوا تو اس کے بعد پھر مجھے قتل کر دیا جائے گا، اس کا جو ہے وہ ایک فراڈ بیانیہ جو ہے اسے جو ہے وہ سامنے لایا گیا. اور اب 25 مئی کو یعنی ایک دن بعد جو ہے وہ ایک لانگ مارچ کے نام پہ ایک فتنہ فساد مارچ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. یہ کوئی جمہوری مارچ نہیں ہے، نہ یہ کوئی لانگ مارچ ہے، یہ ایک فتنہ اور فساد مارچ ہے. یہ قوم کو تقسیم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ ملک میں افراتفری اور انتشار کو فروغ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے. اسی بیانیے کو لے کے پچھلے ایک ماہ سے جو ہے یہ ٹولہ پورے ملک میں جو ہے وہ گھومتا رہا ہے، اور جس قسم کی یہ گفتگو کرتا رہا ہے کہ یہ خونی لانگ مارچ ہوگا، ہم وہاں پہ آئیں گے تو ہم وہاں پہ اس طرح سے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ افراتفری اور انارکی جو ہے وہ پھیلائیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ریکارڈ پہ، اور یہ کہا گیا کہ یہ اس لانگ مارچ کے نتیجے میں ہم حکومت کو اٹھا کے زبردستی جو ہے وہ باہر پھینک دیں گے. تو اس صورتحال میں، اور خاص طور پہ جو 2014 میں ان کا عمل تھا کہ انہوں نے پہلے کہا کہ جی ہم پرامن احتجاج کے لیے آ رہے ہیں، اور ہمیں جس جگہ پہ انہوں نے معاہدہ کیا اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن سے کہ ہم یہاں پہ محدود رہیں گے، یہاں پہ آ کے انہوں نے وہاں پہ رکنے کی بجائے جو ہے وہ یہ ریڈ زون میں جو ہے وہ داخل ہوئے. انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ کیا، پرائم منسٹر کو جو ہے وہ گریبان سے پکڑ کے گھسیٹنے کی باتیں کی. انہوں نے سول نافرمانی کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو یہاں پہ ابھارا. انہوں نے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اوپر جو ہے وہ گندے کپڑے جو ہے وہ ڈالے، اور اس طرح سے انہوں نے ہر وہ اپنی وعدہ خلافی کی جس کے تحت جو ہے یہ یہاں پہ یہ پہلے آ کے اکٹھے ہوئے تھے، یا پرامن احتجاج کے نام پہ انہوں نے ایکسیس حاصل کی تھی. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو یہاں پہ یہ فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے جمہوری یا لانگ مارچ کے نام پہ جو ہے ان کو اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی، اور ان کو جو ہے وہ روکا جائے گا تاکہ یہ اپنا گمراہی کا ایجنڈا، قوم کو تقسیم کرنے کا ایجنڈا جو ہے اس کو جو ہے وہ آگے جو ہے وہ نہ بڑھا سکیں. اور انہوں نے اس سے پہلے بھی اسی طرح سے جو ہے وہ 2014 میں بھی جو ہے وہ کیا تھا. اب بھی آپ کے علم میں ہے کہ یہ اب گالیوں سے گولیوں پہ آ گئے ہیں، اور ایک پولیس کانسٹیبل جو ہے وہ لاہور میں جو ہے وہ شہید ہوا ہے. اور اس وقت ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ یہ ساری ان کی قیادت جو ہے، ویسے تو بڑے بہادر بنے پھرتے ہیں اور بڑی لمبی لمبی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، اب سارے جو ہے وہ جا کے اکٹھے ہوئے ہیں پشاور میں، کوئی اپنے گھروں میں نہیں ہے. ساری لیڈرشپ ان کی جو ہے وہ پشاور میں ہے، اور وہاں سے یہ ایک وفاقی اکائی پروونس کے پی کے جو ہے اس کے تمام تر وسائل کو، اور وہاں پہ جو صوبائی فورسز ہیں ان کو ساتھ لے کے
جو ہے یہ وفاق پہ حملہ آور ہونے آ رہے ہیں، اور وہاں سے یہ ایک بڑے جتھے کی صورت میں جو ہے وہ کل تشریف لانا چاہتے ہیں. ایسا جتھا جس کی کوئی آئینی حیثیت نہ ہو، جس کی کوئی قانونی حیثیت نہ ہو، جو سرکاری وسائل کو جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے استعمال میں لاتے ہوئے وفاق کے اوپر حملہ آور ہونے آ رہا ہو، اسے کسی قیمت پہ نہ کوئی قانون اور نہ آئینی طور پہ جو ہے وہ اس بات کی اجازت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. میں وارن کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو عمرانی فتنے کی گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس گمراہی سے باہر نکلیں. یہ ایک قومی مسئلہ ہے، یہ اس ملک کی بقا کا مسئلہ ہے. یہ بدبخت شخص جو ہے یہ قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے. یہ قوم کے جو ہے وہ بچوں تک کو، آپ اس کی حالت دیکھیں کہ یہ اس نے کہا کہ میں ماؤں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے جو چھوٹے بچے جو تیسری چوتھی پانچویں جماعت میں پڑھتے ہیں وہ بھی جا کے جو ہے وہ لوگوں کو، اپنے مخالف لوگوں کو جو ہے وہ چور اور غدار کہیں. اس نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہا ٹیلی ویژن پہ جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ جی جب بھی کوئی آپ کو مخالف جماعت کا آدمی ملے تو اسے آپ چور کہیں یا جو ہے وہ آپ غدار کہیں. چور بھی ایک بہت بری گالی ہے، لیکن حب الوطنی کے اوپر تو کوئی شخص جو ہے اپنی بات جو ہے وہ نہیں سن سکتا. تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ پوری قوم میں فتنہ اور فساد جو ہے وہ پھیلانا چاہتا ہے، اور یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. یہ صرف اتحادی حکومت کا، ایک سیاسی جماعت کا یا ایک طبقے کا معاملہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام اداروں کو اور تمام جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو، میڈیا کو، سب کو جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالنا چاہیے اور اس فتنے اور فساد کو جو ہے وہ روکنا چاہیے. نپ دی ایول ان دی بڈ والی بات ہے. اس فتنے کو اسی مرحلے پہ جو ہے وہ اگر روک دیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی جو ہے وہ خدمت ہوگی. جو کانسٹیبل شہید ہوا ہے کمال احمد، تو بہرحال اس کے بچوں کی ویلفیئر ہے یا جو بھی ذمہ داری ہے، حکومتی ذمہ داری، وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ پوری کریں گے. اور یہ بات پیش نظر رہے کہ جمہوری احتجاج جو ہے وہ ہر کسی کا حق ہے، اظہار رائے ہر کسی کا حق ہے، پرامن احتجاج بھی ہر کسی کا حق ہے. لیکن یہ پرامن احتجاج کرنے آ نہیں رہے. اس سے پہلے بھی جب یہ آئے تھے تو یہ اسی طرح سے پرامن احتجاج کا نام لے کے آئے تھے، اور اس کے بعد پھر جو ہوا وہ جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اگر یہ اس احتجاج کو خونی احتجاج کا نام نہ دیتے، اگر یہ لوگوں کو جو ہے وہ فتنہ، فساد اور انارکی پھیلانے کی بات نہ کرتے تو ہم بالکل جو ہے وہ راستے میں جو ہے وہ حائل نہ ہوتے. اور ہمیں آج بڑی حیرانگی ہوئی ہے اس بات کی کہ آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن تھی تو وہاں پہ ان کو کہا گیا کہ اگر آپ اپنی جگہ پہ محدود رہنے اور اس قسم کے کسی واقعے کو نہ دہرانے کی بات کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی آرڈر جاری کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اس بات سے انکار کیا. انہوں نے وہاں پہ ایفیڈیوٹ دینے سے جو ہے وہ انکار کیا انہوں نے. تو اس سے جو ہے وہ ان کے ارادے جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ واضح ہیں. تو لہٰذا کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ایک ریاست کے کیپٹل کا آ کے محاصرہ کرے اور اپنی جو ہے وہ ڈکٹیشن جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرے. اس بات کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا سکتی. اسلام آباد کے شہریوں کی، اسلام آباد کے تاجروں کی، اسلام آباد کی جو باقی کمیونٹی ہے اس کی ذمہ داری جو ہے، اس کے جان کی، مال کی ذمہ داری جو ہے، اس کی حفاظت جو ہے موجودہ حکومت پہ ہے، مجھ پہ ہے. اس کو انشاءاللہ تعالی ہر قیمت پہ جو ہے وہ نبھائیں گے اور اسلام آباد کے شہریوں کو، اسلام آباد کے کاروباری لوگوں کو، اسلام آباد کے تمام طبقات کو جو ہے ان کی جان مال کا جو ہے وہ
ہر قیمت پہ جو ہے وہ تحفظ جو ہے وہ فراہم کریں گے. میرے ساتھ جو دوست بیٹھے ہیں وہ بھی اس میں جو ہے وہ اپنی گفتگو کر لیں, تو اس کے بعد جو پھر آنسر آپ کوشچن کریں گے تو اس کو میں آنسر دوں گا. جی مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں میڈیا کے تمام کارکنان کا تہہ دل سے مشکور ہوں. آج یہ انتہائی اہم اجلاس ہوا اور کانفرنس بھی اسی اہمیت کی حامل ہے. میں رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو کی تائید کرتے ہوئے پس منظر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ 2014 میں بھی دھرنے کا مقصد پاکستان کی سیاست اور اس کی معیشت کو تباہ کرنا تھا, اور پھر ان کے 4.5 سالہ دور حکومت میں جس طرح آئین کے اندر اصلاحات کے نام پر جو قانون سازی, متنازع قانون سازی ہوئی, معاشی پستی کی طرف ملک گیا, اخلاقی پستی کی طرف ملک گیا. ان کے اس مینڈیٹ کو جس کو اپنے لیے فخر کے طور پر اعلان کرتے تھے, ان کے اپنے اتحادیوں نے ان کی معاشی, ان کی سیاسی اور ان کی اخلاقی لحاظ سے اعتماد ان پر کیا, اور ایک غیر آئینی طریقے سے بنی گئی حکومت کو ایک آئینی طریقے سے رخصت کیا. اب جب تمام سیاسی جماعتیں جن کا نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہیں, جن کے فکر ایک دوسرے سے مختلف ہیں, اور وہ صرف اس بنیاد پر کہ پاکستان میں جو بحران پیدا ہوا ہے معاشی, سیاسی, اور جس طرح قوم کو منتشر کیا ہے عمران خان نے اپنی گمراہی کے ذریعے, انتشار پھیلانا, فساد پھیلانا, اس حوالے سے ہم نے ضرورت محسوس کی کہ اگر ہم مل کر اس بحران کا مقابلہ نہیں کریں گے, پاکستان کے عوام کا مداوا نہیں کریں گے, فراہم نہیں کیا کہ آئین آپ کو اجازت دیتا ہے اور ہم آپ کو روک رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا آپ کے اس پی ٹی وی سینٹر پر انہوں نے دعویٰ بولا, سپریم کورٹ پر, پارلیمان پر, اب بھی وہ اس نیت سے آ رہے ہیں. اس وقت جو رعایتیں ان کو دستیاب تھی, آج وہ رعایتیں ان کو دستیاب نہیں ہوں. یہ واضح پیغام ہے. وہ آئین کے مطابق احتجاج کرنا چاہتے ہیں, کوئی ان کو نہیں روکے گا. لیکن اگر وہ آغاز ہی یہاں سے کر رہے ہیں کہ خونی مارچ ہوگا اور افراتفری ہوگی, خود اس کے بیانات میں انارکی جیسے الفاظ آ رہے ہیں, بتایا جائے کہ کیوں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اسپیکر کا رویہ بھی اور صدر مملکت کا رویہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس وقت جس حکمت تدبر کے ساتھ حکومت اپنے اقدامات کر رہی ہے, ہمیں اس قوم کے معاشی اور سیاسی حوالے سے جو مشکلات اور بحران درپیش ہے اس میں اگر کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے ہم ان کو کا خیر مقدم کریں گے. لیکن اگر اس ملک کی معاشی صورتحال جو اس وقت بدتر ہے اور بد سے بدتر ہونے کی طرف جا رہے ہیں, اور اگر ہم بین الاقوامی دنیا کو متوجہ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی خلل ڈالے گا تو ہم یہ فیصلے جو آئین کے تحت حکومت کو کرنے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ حکومت کرے گی. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. میں اپنے دونوں ساتھیوں کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سے پہلے چند باتیں آپ سے کروں. پہلے تو میں کشمیری حریت پسند یاسین ملک صاحب کو جس طرح بھارتی عدالتوں سے حکومت نے جبراً ان کو سزا دلوانے کا ایک عمل شروع کیا ہے, میں پاکستانی قوم کی طرف سے اس کو کنڈیم کرتا ہوں. آج کیبنٹ میں بھی اس کی کنڈیمنیشن ہوئی.
اور اس طرح کے اقدامات سے نہ ماضی میں کشمیریوں کے حوصلے پست ہوئے نہ آئندہ ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے حوصلوں کے ساتھ رہیں گے. اور دوسرا جو کیبنٹ میں بھی آج یہ بات آئی, کنڈیم کیا گیا, جو مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں عمران خان نے, ویسے تو اس سے کسی اچھے لفظ کی توقع نہیں کی جا سکتی, وہ پاکستان کی پوری سیاست کو پراگندہ کرنے کو چلے ہیں, لیکن انہوں نے ایک خاتون کے بارے میں جس طرح کے خیالات اور الفاظ استعمال کیے ہیں, اس کی ساری قوم کنڈیمنیشن کر رہی ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور کسی طرح یہ قابل قبول بات نہیں ہے. میرے ساتھیوں نے بھی اس بات پہ بات کی ہے, بڑے بھاری دل کے ساتھ, بڑے بوجھل دل کے ساتھ. ایک ڈیموکریٹک پارٹی کا ممبر ہوتے ہوئے آلویز ہم جمہوریت کی اور جمہوری اداروں کی سپورٹ میں رہتے ہیں, لیکن صدر جو پاکستان کے وفاق کی علامت ہوتا ہے, پارلیمان کا حصہ ہوتا ہے, صدر مملکت کا تسلسل کے ساتھ رویہ انتہائی غیر آئینی ہے. ہم اس رویے کی بھاری دل کے ساتھ, یہ لفظ مذمت بڑا مشکل لفظ ہے, استعمال کرنے کو دل نہیں کرتا, لیکن اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے. اس لیے کہ آج پاکستان میں جو تعطل نظر آ رہا ہے, جس کو بڑا پلے اپ کیا جا رہا ہے کہ جی بڑا غیر یقینی کی کیفیت ہے, یہ سارے کی ساری صدر کی پیدا کرتا ہے. وہ اب صدر نہیں بلکہ موجودہ حکومت کے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ کھڑے ہو گئے ہیں. ہم ان کے اس رویے کی مذمت کرتے ہیں. اور اسی طرح جو گورنر کے ایشو پہ آیا, جو پنجاب کی حکومت میں آج تعطل ہے, اس کے ذمہ دار بھی وہ. آج اگر پاکستان کی اکانومی میں اس سیاسی جو تھوڑا بہت اپسیٹ ہے جو ٹھیک ہو جائے گا, اس کی بیسک وجہ وہ صاحب ہیں, اور وہ عمران خان کے جالے کے طور پہ کام کر رہے ہیں, جو صدر کے عہدے سے یا سپیکرز کے عہدے تھے, جو سابقہ سپیکر قومی اسمبلی, ڈپٹی سپیکر یا پنجاب اسمبلی کے سپیکر آج بھی کر رہے ہیں. ابھی بھی انہوں نے اپنے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک تھی اس کو جس طرح کنڈیم کیا ہے. یہ ساری باتیں کلیکٹیولی اگر دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے جو پکچر آتی ہے وہ 2014 کے تناظر میں رکھ کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک تسلسل ہے پالیسیوں کا. عمران خان صاحب کی ساری سیاست جھوٹ بولنا اور جھوٹ کو کچھ عرصے چلا کے اس کے بعد ایک نیا جھوٹ بولنا, کچھ عرصہ اس کو چلا کے اس سے ایک اور بڑا جھوٹ بولنا, یہی آج تک ہوا ہے. انہوں نے اپنے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا. میں آج ان کے ساتھیوں کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی اس بات پر ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں. یہ نہ کہیں کہ ہم اپوزیشن کے لوگ باتیں کر رہے ہیں, ان کی اپوزیشن ہے, ہم باتیں کر رہے ہیں, بلکہ اس معاملے کو ذرا غور کریں کہ کوئی ایک وعدہ عمران خان نے پورا کیا ہو تو اس کی بات میں کوئی وزن ہوگا. اور اب لیٹسٹ خان صاحب نے جو کہا, یار مجھے صرف قوم سے یہ پوچھنا ہے, سازش تو خفیہ طریقے سے کی جاتی ہے, وہ کون سی سازش ہے کہ ایک امریکی انڈر سیکرٹری نے, جو ہمارے سیکشن افسر کے لیول کا افسر ہوتا ہے, اس نے پاکستان کے ایمبیسڈر کو کہا کہ اپنی حکومت کو بتا دو, وہ تم دھمکی کہو تو مان لے, تم سازش کہہ رہے, میرے خلاف سازش ہو گئی ہے. یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے. ان کے پاس صداقت ہے نہیں, اس لیے مسلسل جھوٹ بولے جا رہے ہیں. اور اب بھی انہوں نے لیٹسٹ جو ٹرینڈ لیا ہے جو 2-4 دن کا ہی ہے, آج کل وہ ڈائی ڈاؤن ہو رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ میرے قتل کی سازش ہو رہی ہے, ارادے باندھ دیے گئے ہیں, میں نے کیسٹ بھر کے رکھ دی ہے, ان کے پاس یقیناً ثبوت ہوں گے. ہم آج آپ کے توسط سے اس پریس کانفرنس میں, کابینہ میں بھی اس پہ فیصلہ کیا گیا ہے, میں آج آپ کے توسط سے یہ سوال کرتا ہوں, عمران خان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ لاؤ, آپ کو بتاؤ انٹیریئر منسٹر کو کہ وہ کون سے ثبوت ہے, لاؤ آئی جی پنجاب کو دو, آئی جی کے پی کے کو دے دو, وہاں تو تمہاری اپنی حکومت بیٹھی ہے, اس کو دے دو, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دے دو, اور نہیں تو سپریم کورٹ کو دے دو. وہ ثبوت تو دو قوم کو. صرف جھوٹ کے سارے چلتے جاؤ اور لوگ اس کو جھوٹ کو اوپر بات کرنا شروع کر دیں. اور میڈیا میں بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ ساتھیوں کو سچائی کے اوپر بالکل کھل کے بات کرنی چاہیے. ہماری غلطی ہو تو اس کو بھی ڈیبیٹ کریں, لیکن اگر جھوٹ کا سہارا لے کے کوئی بندہ بات کر رہا ہے, افواہوں کے کر رہا ہے, تو اس کے اوپر تسلسل سے پروگرام جو ہوں گے وہ اور زیادہ انسیٹل غیر یقینی کو پیدا کریں گے. سو ہم سارے اس حکومت کا حصہ ہیں. یہ حکومت کسی ایک جماعت کی نہیں ہے, اس کے ہم نفع اور نقصان دونوں کے حصے دار ہیں. سو بالکل جو فیصلے ہوئے ہیں وہ کابینہ کے اور متفقہ فیصلے ہیں, اور یہ فیصلے پاکستان کو انارکی سے بچانے کے لیے. بہت شکریہ. جی بھوٹی صاحب, آپ کو بات کرنی, آپ نے کرنی کر.
शुक्रिया राणा साहब। यहाँ बैठे हुए मेरे मोअज़्ज़िज़ साहब के ज़रात, अहले कलम, अहले दानिश, यकीनन आज मुल्क जो माशी और माशरती तौर पे जिस आलम में इस मुश्किलात में है, मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर समझता हूँ पिछले 3.5-4 साल के हुकूमत की नाकामी, नाइडी और नाकस पॉलिसियों की वजह से आज पूरा मुल्क परेशानियों से दो चार है। बिलखसूस मिडिल क्लास के लोग या हमारे जो मुस्लिम तबके के लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। लेकिन इस हुकूमत जो मखलूत हुकूमत है इसमें पूरे पाकिस्तान के तमाम जमातें, पोलिटिकल जमातें, सियासी, नज़रियाती, मजहबी एकजा है। आप इसे कह सकते हो कि मजबूत हुकूमत है, मखलूत हुकूमत। लेकिन हम चाह रहे हैं कि यहाँ लोग माशी तौर पे बेहतरी की तरफ जाए। मियाँ साहब की क़यादत में हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे दुनिया के इशूज़ हल हो, महंगाई का खात्मा हो, इशूज़ हल हो, मुश्किलात ख़त्म हो। लेकिन दूसरी जानब एक जमहूरी हुकूमत को चलने नहीं दिया जा रहा है। आप 20-25 दिन इस हुकूमत को आए हुए तो हमारा लॉन्ग मार्च भाई, हम तो जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से आए। पाकिस्तान की हुकूमत लोगों ने हमें और दे के यहाँ पहुँचाया है। अब आप किस हवाले से, किस जगह से आप लॉन्ग मार्च कर रहे हो? आया कोई आपको गुंडागर्दी है, दहशत गर्दी है? आपने अपने आप को तो गुंडा बनाया है, सियासी कल्चर को तो तबाही कर दिया पहले ही। अब जो मजीद जो हालात है, जो क्राइसिस है, उसको मजीद दबाव दी जा रही है। अब हम अंदाजा लगाए, अब हम पाकिस्तान के लोग या स्कूल के लोग माओ बहनों के साथ बैठ के न्यूज़ नहीं सुन सकते, कि तकारीर नहीं सुन सकते, जो अल्फाज ख़वातीन के बारे में बोल सकते हैं, इनसे क्या तवक्को की जा सकती है? आज जो काबीना ने इजलास बुलाया तफसील के साथ, हम जमहूरी लोग हैं, हम बिल्कुल आज़ादी राय पे यकीन रखते हैं, जैसे जुलूसों पे यकीन रखते हैं। हम चाहते होनी चाहिए, जैसे होनी चाहिए, हुकूमत की मुखालफत होनी चाहिए। लेकिन टीवी पे बैठ के कहना कि खूनी लॉन्ग मार्च होगा, तो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के लोगों के साथ, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ है। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम समझते हैं कि जो फैसला आज काबीना ने किया है वो तमाम हालात को मद्देनजर रखते हैं। जी भुट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह इंटीरियर मिनिस्टर ने, मौलाना आसिफ साहब ने, कमरुज़्ज़मान कहरा साहब ने, DMP के आज़ाद साहब ने, तमाम ने कैबिनेट के इजलास के बाद खाप मीडिया के दोस्तों को ब्रीफ किया है। इमरान खान साहब समझते थे कि उनकी हुकूमत हो तो जमजम में नहा के पाक हो के बैठे हैं, उनका साथ देने वाले जमजम गुस्ल करके जिन पे कोई एलिगेशन लग नहीं सकता। और खुदा न खास्ता अगर जो इत्तेहादी जमातों ने इमरान खान से अलहदगी अख्तियार की है तो उन पे तमाम इल्जामात दुरुस्त ठहराए जाए जो इमरान खान साहब और उनकी टीम लगाती है। तो ऐसा कदम नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब जो कहते हैं कि माजी की हुकूमतों ने पाकिस्तान को कंगाल किया, पाकिस्तान को इस मजबूरी के आलम में छोड़ दिया, मगर खान साहब से कोई ये पूछे कि 71 साला दौरे हुकूमत में जहाँ जितनी हुकूमतें गुजरी तब टोटल लिया हुआ कर्जा 25,000 अरब का, और इमरान खान जो ये कहते हैं कि ये शरीकजादे थे, पाक साफ थे, इनकी हुकूमत ने 20,000 अरब का कर्जा लिया, जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं होती। खान साहब सबसे पहले तो इसका जवाब दें पूरे कौम और मुल्क को। दूसरी बात, जहाँ तक इमरान खान अगर ये समझते हैं कि किसी लॉन्ग मार्च से वफाकी हुकूमत पाकिस्तान किसी खौफ का शिकार होगी तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। और जिस तरह इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनावला साहब ने कहा है कि आज अगर वो अदालत में एफिडेविट देते तो बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान उन्हें यहाँ जो उनका एहतजाज वो अपना रिकॉर्ड कराना चाहते थे एक बड़ी रैली की सूरत में, और यहाँ बड़ा जलसा करना चाहते थे। हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं है। जहाँ
وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے. اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پریس کانفرنس سننے کے بعد عمران خان اپنا ارادہ بدلے اور ایفیڈیوٹ بھجوائیں وفاقی حکومت کو, تو میرا خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب انہیں یقیناً اور حکومت پاکستان اجازت دینے کو تیار ہے. مگر اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں زبردستی آئیں گے, یہاں جس طرح سے ان کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے, ماضی کی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے معیشت جہاں کھڑی ہوئی ہے, مزید بلیک میل کرنے کی وجہ سے وہ معیشت کو مزید نیچے لے جائیں گے, تو حکومت پاکستان کھڑی ہے اور عمران خان کی بھول ہے. ہم تمام اتحادی وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ایک پیج پہ کھڑے ہیں. وہ کبھی کہتے ہیں یہ حکومت مہینے بعد جا رہی ہے, کبھی کہتے ہیں 2 مہینے بعد جا رہی ہے. اس موجودہ حکومت کو پاکستانی عوام نے منتخب کیا ہے, یہ کہیں نہیں جا رہے اور یہ بیٹھے ہیں. شکریہ. جی آپ نے بتا دیں اپنا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ رانا صاحب. جیسے ہمارے سب ساتھیوں نے بات کی ہے کہ یہ ہمارے ملک کا جو سسٹم ہے اس کو کولیپس کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اور خاص کر جو کیپٹل ہے اس کو مفلوج کرنے کے لیے یہ ساری پروگرامنگ ہو رہی ہے. جہاں تک ان کی مینٹلٹی کا سوال ہے تو وہ تو جب یہ ہماری حکومت بن رہی تھی کولیشن, تو سب لوگ آتے تھے ملنے کے لیے ہم سے, اور خان صاحب بھی تشریف لائے کہ جی یہ نو کانفیڈنس آ رہی ہے, تو اگر یہ نہیں ہوگا تو میں یہاں پہ ڈی چوک پہ لوگ جمع کر دوں گا اور لوگوں کی قوت سے جو ہے نا وہ یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. تو ہم نے ان سے سب سے پہلے کہا تھا کہ خان صاحب اگر آپ یہ کریں گے ڈی چوک کے اوپر, تو پھر باقی جو پارٹیز ہیں بہت سارے لوگ ہیں وہ بھی سارے آئیں گے, وہ یہ سارا کچھ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ تصادم ہوگا, اور وہ ظاہر ہے جب اس طرح کے بڑی گیدرنگ میں تصادم ہوگا تو وہ بغیر خون خرابے کے تو نہیں رہے گا, تو یہ ایک انریسٹ ہوگا, تو آپ یہ نہ کریں. تو اس وقت وہ اجازت دیتے ہیں اور بڑے آرام سے انہوں نے کہا کہ جی ہونے بھی تصادم, ٹھیک ہے. اس سے ان کی مینٹلٹی ظاہر ہوئی کہ وہ کسی بھی حد پہ جا سکتے ہیں. آج بھی شاید وہ یہی میں لے کے آ رہے ہوں گے کہ جی ہونے دے تصادم. تو ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ان کی مزید محنت تو نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں خیرات میں دے دی ہے. ہم ڈیموکریٹک طریقے سے آئے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں سارے, اور میاں شہباز شریف صاحب پہ ہم نے اعتماد کیا ہے اور وہ وزیر اعظم بنے ہیں. اور ان کے جو ارادے ہیں کہ ہم یہ سارا کچھ دوست زبردستی, مطلب ان کا اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو 2014 میں بھی انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا. جس بلڈنگ میں پی ٹی اے میں ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کیا یہ محفوظ رہا تھا ان سے؟ کیا پارلیمنٹ ان سے محفوظ رہا تھا؟ کیا پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ پہ یہ نہیں چلے گئے تھے؟ تو اس طرح کی ارادے اور اس طرح کی مینٹلٹی کو لے کے اگر یہ اسلام آباد پہ چڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی قطعاً بھی اجازت نہیں ہم دیں گے. اور جو بھی فیصلے آج ہوئے ہیں کیبنٹ میں اس گورنمنٹ نے کیے ہیں, رانا صاحب کی سربراہی میں جو بھی ایکشن ہوگا ہم ساری اتحادی پارٹیاں اس کو سپورٹ کریں گی, اور پوری طرح سے پولیٹیکلی بھی سپورٹ کریں گی, مورلی بھی سپورٹ کریں گے ہم. اور کسی کو یہ اجازت ہم نہیں دیں گے کہ یہاں پہ کہ جی بس ٹھیک ہے ہو جائے تصادم. اصل میں انہوں نے جو نیریٹو بنایا ہے, ہمارے لوگ بیچارے جو نوجوان ہیں خاص طور پر شاید زیادہ سمجھتے نہیں ہیں. یہ سونے کو ہر چمکتی ہوئی جو چیز ہوتی ہے وہ سونا نہیں ہوتی ہے. تو خان صاحب نے اپنے آپ کو ایک ایسے پیش کر کے ایک پینٹ کر کے کہ جی میں ہی مسیحا ہوں اور میں ہی سارا کچھ کر سکتا ہوں, اور مجھے تو ابھی مارنے کے چکر میں ہے. تو جس ذہن کی وہ بات کر رہے ہیں وہ تو 4-5 سالوں سے
دنیا کو پتہ ہے کہ ایڈوانس قسم کے زہر کس طرح ہوتے ہیں، تو وہ تو اس طرح پریزنٹ کریں کہ جیسے اسپیسیفکلی ان کے لیے بنایا گیا ہے. تو جیسے خیرا صاحب نے کہا ہے کہ جی اگر کچھ ہے تو آپ بتائیں، اتنے سارے ادارے ہیں، سپریم کورٹ ہے، اب تو آپ بھی اعتماد کر چکے ہیں، ہم تو پہلے ہی اعتماد کرتے تھے. ان کو بتا دیں، اپنے آئی جی کو بتا دیں، تاکہ اس کا کوئی مداوع ہو سکے، یا اس کو ایسی طرح کاسمیٹک کر کے لوگوں کے ذہنوں میں ایک چیز بٹھانے کے لیے کہ ہم تو بڑے مظلوم ہیں اور ہمارے ساتھ تو یہ سارے ظلم ہو رہے ہیں. آپ کو پورا موقع دیا پاکستانی قوم نے 4 سال، ٹھیک ہے، آپ نے تو زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ کر کے دکھایا نہیں. تو آپ کے ہاتھ میں اگر آئندہ تو کچھ آنے والا نہیں ہے. اور میرے خیال میں لوگوں سے بھی، اپنے ملک کے عوام سے یہ میں ایک درخواست کرتا ہوں کہ جی ان کے جو ڈھکوسلے نعرے ان پہ آپ نہ جائیں. تو یہ آپ کا ملک ہے اور اپنے ملک کی خاطر جو ہے نا امن و امان کو برقرار رکھیں. اور یہ جو سونے چاندی کے لبادہ لپیٹ کے اپنے آپ کو سونا چاندی دکھانا ہوتا ہے، ان ڈھکوسلے نعروں پہ نہ جائیں. تو رانا صاحب جو بھی ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی، ہم اتحادی پارٹیاں جو ہے اس کو فلی سپورٹ کریں گے، مورلی بھی اور ویسے بھی پولیٹیکلی بھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کی یہ عزائم کامیاب نہیں ہوں گے. جی بہت یاسر ملک دنیا صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تک کتنی گرفتاریاں جو ہیں وہ خبر میں لائی گئی ہیں، اور کیا کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہے کہ جو ریڈ زون ہے اور اہم عمارتیں ان کے اوپر پاک فوج کے حوالے کر دیے جائیں ان کو، اور کیا خواتین MLA جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی ان کے حوالے سے کوئی نرمی برتی جائے گی ان کو نہ پکڑا؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ریڈ زون ہے اس کی حفاظت کو، ویسے تو پورا کیپٹل سٹی جو ہے اس کی حفاظت اسی سینس آف ڈیوٹی کے ساتھ کی جائے گی جو بنتا ہے. لیکن ریڈ زون جو ہے کیونکہ وہ تھوڑا ایک اسپیشلٹی ہے، تو اس کو فول پروف سیکورٹی دینے یا رکھنے کے لیے جو ہے جو بات آپ نے کی ہے وہ انڈر کنسیڈریشن ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے. اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اگر اس کے اوپر اپنی پروفیشنل رائے دے گی تو پولیٹیکل گورنمنٹ کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے خواتین کی، یس یہ بالکل ایک ایسا عمل ہے، اور میری بھی اپنی خواتین بہنوں سے، خواہ وہ ممبرز ہیں یا نہیں ہیں، ان سے یہ گزارش ہوگی کہ وہ، کیونکہ یہ ہیومن شیلڈ بنانا چاہتے ہیں بچوں کو بھی، فیملیز کو بھی، اور خاص طور پہ عورتوں کو بھی، تو وہ ان کی اس گمراہی اور ان کے فتنے کا جو یہ بیانیہ ہے اس کو وہ سمجھیں اور اس میں جو ہے وہ بالکل نہ آئیں. ہماری طرف سے بھرپور یہ کوشش ہوگی، بلکہ تمام پارٹیسپینٹ میل ہوں فیمیل ہوں، کہ ان کے جان و مال کی بھی جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ حفاظت کی جائے. اور یہ آخری ایک بار میں ریپیٹیشن کی بنیاد پہ اوپر بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ایجنسیز کی اطلاع ہے کہ یہ جو جتھا لے کے آ رہے ہیں وہاں سے کچھ لوگ ان کے پرائیویٹلی جو ہے وہ مسلح ہو کے آ رہے ہیں، تو میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ وہ یہ غلطی نہ کریں، یہ حرکت نہ کریں. وہ جو کہتا تھا نا کہ جو لوگوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو آگ لگا لینی ہے، خونی مارچ ہوگا، اس نے تو ویسے بھی نہیں نکلنا، وہ تو رات کا چھپا ہوا، اس کو پتہ نہیں وہ ہے کہاں پہ. تو یہ لوگوں کو ورگلانے کی جو بات ہے اور لوگوں کو اس طرح سے اسلحہ لے کے آنے کی اور پھر فورسز کے اوپر اسلحہ تاننے کی، جس کا آغاز انہوں نے لاہور سے کیا ہے، تو یہ کوشش جو ہے یہ بڑی ڈیمیجنگ ہو سکتی ہے. میں وارن کرتا ہوں کہ اس کے اوپر وہ احتیاط سے کام لے. گرفتار کر لیا جائے گا نمبر 1، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا مقامی طور پر کل چھٹی دی جائے گی، اسکول ہیں، لوگ پریشان ہیں، بچوں کا کیا ہوگا، تو اپنا امان کے حوالے سے کیا اسپیسیفک پلان آپ کے؟ دیکھیں یہ ابھی 2 بجے میٹنگ تھی اسلام آباد، جی اسلام آباد ایڈمنسٹریشن سے 2 بجے میٹنگ تھی، جو یہ کیبنٹ میٹنگ اور پریس کانفرنس کی وجہ سے لیٹ ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پہ ڈسکس ہوں گی. اگر یہ ضروری سمجھا گیا کہ کل کا جو ہے وہ اسکول کو چھٹی دینا مناسب ہے تو اس کا جو ہے وہ فیصلہ کر دیا جائے گا. اور باقی رہی بات گرفتاری کی،
دیکھیں جب یہ ایک لوگ فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے آ رہے ہیں تو گرفتاری تو بالکل ان کی بنتی ہے، اور اگر کوئی ایسا موقع بنے گا اور جس میں یہ اپنے آپ کو اس حد تک جو ہے وہ آگے لے کے آئیں گے تو بالکل ان کو گرفتار کیا جائے گا، اور یہ ان کو بھی پتہ ہے، ورنہ ایسے نہیں جا کے وہ پشاور میں بیٹھ کے بنی گالہ میں بیٹھتے ہوئے۔ جی پوچھنا صرف یہی تھا کہ ہر آدمی کے دل میں یہ خوف ہے کہ فیصل آباد کے اخراج کود آ گئے وزیر وزارت داخلہ کے منصب سے، اور کہیں اللہ نہ کرے ماڈل ٹاؤن والے واقعات نہ ہو جائیں۔ اس وقت اسلام آباد کا ہر شہری ایک قیدی بن کے رہ گیا ہے، کیا آپ شہریوں کو یقین دلاتے ہیں کہ اگلے 2 سے 3 دن میں حالات نارمل ہو جائیں گے اور ریاستی عملداری قائم ہو جائے گی؟ تھینک یو سر۔ جی انشاءاللہ تعالی میں یقین دلاتا ہوں کہ اگلے 2 سے 3 دن کیا، کل شام اور رات 10 بجے تک کی جو ہے یہ بات یقینی ہو جائے گی، اور حالات جو ہے وہ معمول پہ آ جائیں گے اور نارمل ہو جائیں گے۔ باقی جو آپ نے بات کی ہے خوف کی ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے، وہ دیکھے ایک پراپیگنڈا تھا، اگر وہاں پہ کچھ ایسا ہم سے غلط ہوا ہوتا تو چلیے اس وقت ہماری حکومت تھی، ہم نے دبا لیا ہوگا۔ بعد میں 4 سال ان کی حکومت رہی ہے، وہ وائرلیس جس کا شور کر رہے تھے جی وہ کوئی وائرلیس ہے جی اس کے اوپر یہ آرڈر دے دیا گیا، وہ کوئی فلاں جو ہے وہ آرڈر بک ہے اس کے اوپر یہ کہہ دیا گیا، وہ سب جو ہے وہ ایک فراڈ تھا اور ایک فراڈ بیانیہ تھا جو کہ نہ اس وقت ثابت ہو سکا، نہ اس کے بعد جو ہے 4 سالوں میں یہ کوئی چیز سامنے جو ہے وہ لا سکے، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک۔ اور میں پوری یقین دہانی کے ساتھ اور پورے عزم کے ساتھ اس بات کو جو ہے وہ میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پوری جو ہے وہ گورنمنٹ کی کیبنٹ کی گائیڈنس کے ساتھ اور جو ملک کے اور اسلام آباد کے شہریوں کے بہترین مفاد ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھائی جائے گی۔ یہ بتا دیں کہ اب آپ نے NOC نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور PTI نے آنے کا فیصلہ کیا ہے، جو تصادم کی صورتحال ہے، کیا حکومت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ پھر طاقت کا استعمال کیا جائے گا؟ نہیں دیکھیں طاقت کا استعمال تو آپ اسے نہیں کہہ سکتے، اگر ایک جتھا جو ہے وہ مسلح ہو کے وہ آتا ہے کیپٹل کا محاصرہ کرنے کے لیے تو اسے پھر روکا تو جانا چاہیے نا۔ یہ آج عدالت نے ان سے کہا تھا کہ آپ ایفیڈیوٹ دے تو دے دیتے وہاں پہ، یا وہ NOC اگر جاری کروانا چاہتے تھے تو اس سے پہلے جو ہے وہ یقین دہانی کروا دیتے۔ تو یہ جب وہ نہیں کر رہے تو پھر ان کے ارادے جب واضح ہیں اور ان کا ماضی جو ہے وہ اس کے اوپر گواہ ہے تو پھر ایسی صورت میں جو ہے ان کو روکا جانا چاہیے۔ قانون اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق چلتا ہے نا، جو قانون ریکوائر کرے گا وہ ہوگا۔ جی سر کہنا تھا ابھی آپ نے فرمایا کہ یاسین ملک صاحب کے ساتھ کا یہ ڈیسیژن آنے والا ہے، ایک کلبھوشن دیو بھی ہمارے پاس ہے، اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ کیا ہم اس کو بہادر کے حوالے کر چکے ہیں پریویس گورنمنٹ یا ابھی تک آپ کے پاس ہے؟ کیونکہ یہ سوال آپ سے رانا صاحب سے نہیں، میں اس بارے میں کیونکہ خود آگاہ نہیں ہوں، رانا صاحب کے پاس اگر کوئی اس کی نالج ہو تو بالکل میں پبلکلی کہہ رہا ہوں۔ جو یاسین ملک صاحب کا ایشو ہے وہ کیونکہ ساری دنیا کے سامنے ہے اور بطور وزیر امور کشمیر یا ایڈوائزر امور کشمیر یہ میرا حق بنتا ہے، ساری قوم ان کے ساتھ ہے، صرف ایک وزارت نہیں، لیکن کیونکہ ایک موقع تھا لہذا اس کو ہم نے ضرور ہائی لائٹ کر۔ لیکن وہ پاکستان کی کسٹڈی میں ہے، یہ میرا خیال ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ جو یہ بڑھائی جا رہی ہے کہ شاید اس کی کسٹڈی جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس یا پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ جی لاسٹ کوشچن جی رانا صاحب، کیا فوج یا رینجرز کو ریڈ زون میں بلایا جا رہا ہے حفاظت کے لیے؟ اور دوسرا سوشل میڈیا پر ایسی فوٹیجز آ رہی ہیں جس میں پولیس جو ہے وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتی نظر آ رہی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں پولیس کو ہم نے بڑی سختی سے کہا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کرتے وقت جو ہے وہ شہریوں کے عزت کا احترام کا جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ خیال رکھیں۔ اگر کسی جگہ پہ کوئی ایسی شکایت ملے گی
तो उसके ऊपर जो है वो एक्शन होगा। बाकी जो आपने बात की, तो मैंने कहा कि इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन से अभी जो मीटिंग ड्यू है, तो उसमें अगर इस एडमिनिस्ट्रेशन की ये रिक्वायरमेंट है रेंजर्स की या आर्मी की, तो बिल्कुल उसको जो है वो पूरा किया जाएगा। एक चीज और देखिए, जो आज लाहौर में हुआ है, आप कह रहे हैं पुलिस आया 100 डेज का, जो पुलिस के साथ हुआ है उसके बारे में आपको क्या कहना है? यानी पुलिस जो गई है ना वहाँ पे, उनके पास डंडे भी नहीं थे, और उसके जवाब में पुलिस का जवान शहीद कर दिया गया है, और उनके खिलाफ कोई एक्शन ऐसा नहीं किया पुलिस ने। जी 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 देखें, मुज़ाकरात की दावत जो है वो किन को दें और किस को दें। जो उनकी गुफ्तगू रही है अपने जलसों में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आपके सामने है। वो तो 4 साल जो है वो अपोजिशन से 4 साल उसने बात नहीं की। हालांकि ये किसी पार्लिमानी जमहूरियत में ये मुमकिन ही नहीं है कि कायदे अवाम जो है वो कायदे इसमें इख्तलाफ से जो है वो बात ना करे, या जो ट्रेजरी बेंचेज है वो अपोजिशन जो है वो बात ना करे। तो वो तो इन चीज़ों से वैसे ही बालातर है, तो बात किससे जो है वो की जाती। आज वो कोर्ट में गए थे, तो कोर्ट में जो बात हुई, अगर वहाँ पे कोई बात करते तो लाजमी बात है कि कोर्ट जो है वो हमें भी वहाँ पे बुला लेती, या कोर्ट उसके बारे में जो है वो कोई डिसीजन ले लेती। लास्ट क्वेश्चन जी सर, सबसे ज्यादा राणा साहब कनेक्ट कर रहा है सोशल मीडिया से। कल एक यूट्यूबर ने ये इंफॉर्मेशन दी कि आर्मी की तरफ से IGKP को कहा गया है कि आप इमरान खान को रोकें, जो IG ने आके खुद इसको रोकने के हवाले से क्या इकदाम है? आज भी वो खुले फिरे। सर, आपने बात की सदर पाकिस्तान के हवाले से, राणा साहब ने भी कहा कि सूबाई हुकूमत इस सारे अमल में KPK की वो शामिल है, इसमें चीफ मिनिस्टर खुद शामिल है, उनके गुजरात शामिल है। तो आपके पास कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल और कानूनी रास्ता है सूबाई हुकूमत को फेडरल गवर्नमेंट के साथ बगावत रोकने के हवाले से? देखिए, गुजारिश है, बगावत रोकने के तो सारे रास्ते हैं। बताएं सर। बगावत रोकने के सारे रास्ते हैं। बगावत को हर कानून के तहत हर एक्ट करके बगावत रोकी जाती है। अगर बगावत है, तो आपने बगावत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं, जो मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं। आपका शुक्रिया कि आपने बगावत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आपको कल ही रोक के दिखा देंगे। तो बगावत के तो फिर जवाब बगावत के रंग में ही होते हैं ना, बगावत को जिस तरह किल करते हैं। बट सवाल ये है कि सदर पाकिस्तान को अगर हम कह रहे हैं, तो आज हमें आप एजुकेट कर दें कि क्या सदर का कोई एक्ट इस सारे अमल में आइन और कानून के मुताबिक था? क्या आज जिस वक्त जो अनसर्टेनिटी बयान की जा रही है, इसमें सदर पाकिस्तान का रोल नहीं है? कौन सा कानून सदर को इख्तियार देता है कि वो अपने पास समरी पहले 14 दिन रख के बैठ जाए, फिर 10 दिन दोबारा समरी रख के बैठ जाए? कानून ने उनको सिर्फ इतना इख्तियार दिया है, वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड का भी सफर नहीं है। जब किसी असेंबली से नोटिफाई हो जाता है एक बंदा कि इसके पास कसरत है, तो उससे हलफ लेना, गवर्नर हो या सदर, ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एप्लीकेशन ऑफ माइंड का कोई तसव्वुर नहीं है वहां पे। और अगर इसके बावजूद वो लेके बैठ जाते हैं, सदर साहब को नॉर्मल प्रोसीजर के लिए दिया गया था ये इख्तियार। ये तो नहीं कहा गया था कि आप गवर्नमेंट के प्रोसेस को रोक के बैठ जाए, हुकूमती अमल को रोक के बैठ जाए, ट्रैवल बिजनेस रोक दें। लिहाजा इनके इस अमल को, जिसकी वजह से आज ये हुआ है, और उन्होंने गवर्नर से भी ये कराया, उनके देखा देखी स्पीकर्स ने भी किया, और आज मुल्क के अंदर जो उसको हम कंडेम कर रहे हैं। जी, थैंक यू। पुलिस अब उनके साथ कहती पुलिस आ रही है, तो ज़ाहिर पाकिस्तान के यहाँ से नहीं, पुलिस आ रही है। ये हमारी इतला यही है कि वो पुलिस आ नहीं रही, बल्कि पुलिस को वो खुद ला रहे हैं। और IGP को और चीफ सेक्रेटरी को इस बात का नोटिस लेना चाहिए, और उन ऑफिसर्स को भी इस बारे में मैं मुतनबे करता हूं कि उनका ये अमल जो है ये उनके लिए बड़ा डैमेजिंग होगा। उन्हें इन गैर आइनी गैर कानूनी अहकामात को नहीं मानना चाहिए, और इस फितना और फसाद मार्च का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। चिन्ना सिनेमा की बधाई डालो। वफाकी वजीर राणा सन्नावला इस्लामाबाद में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। संदुस चवण होता है आईनी तरीके से अगुणी हुकूमत के हटायोसी। तहरीक इंसाफ आईनी तरीके के सबूताज करण की मुसलसल कोशिश कर रही है।